خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم واقعے جنگ احد کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ حکمت عملی، انسانی غلطی اور ایسے لازوال سبق کی داستان ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو آئیے اس پورے واقعے کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ کی وجہ کیا بنی، یعنی بدر کی شکست کا بدلہ۔ پھر اس اہم بحث پر بات کریں گے جس نے جنگ کا میدان طے کیا۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کن موڑ آئے گا جہاں جیت ہار میں بدل گئی۔ پھر دیکھیں گے کہ اس بحران میں قیادت نے کیسا کردار ادا کیا اور شکست کے بعد ایمان کی کیا آزمائش ہوئی، اور آخر میں ان لازوال اسباق پر غور کریں گے جو احد ہمیں آج بھی سکھاتی ہے۔ اچھا، تو احد کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے جانا ہوگا، اس جنگ کی طرف جو اس سے ٹھیک پہلے لڑی گئی تھی، یعنی جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کو ایک حیران کن فتح حاصل ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں، بدر میں ایک طرف صرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس ساز و سامان بھی پورا نہیں تھا، اور دوسری طرف مکہ کے قریش کا تقریباً 1000 کا لشکر جو پوری طرح سے مسلح اور تیار تھا۔ بظاہر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن ہوا کیا؟ مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دے دی۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس سے ایک معجزے کے طور پہ دیکھا گیا۔ اب یہ شکست قریش کے لیے صرف ایک فوجی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذلت تھی۔ اس نے ان کے رہنماؤں، خاص طور پر ابو سفیان اور خالد بن ولید جیسے فوجی ماہرین کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑکا دی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس ہار کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو انتقام کی اسی آگ میں جلتے ہوئے قریش کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھا، اور اب مسلمانوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا، ایک ایسا تصویراتی فیصلہ جس پر سب کچھ منحصر تھا۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ لڑا کہاں جائے؟ کیا شہر کے اندر رہ کر اس کی فصیلوں اور گلیوں کا فائدہ اٹھا کر دفاعی جنگ لڑی جائے، یا پھر شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا آمنا سامنا مقابلہ کیا جائے؟ تو یہاں 2 بالکل مختلف سوچیں سامنے آئیں۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ صحابہ تھے جو ایک محفوظ حکمت عملی یعنی شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن دوسری طرف بہت سے نوجوان صحابہ، خاص طور پر وہ جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کھلے میدان میں لڑنے کے لیے پرجوش تھے۔ وہ اپنی بہادری دکھانا چاہتے تھے، اور آخرکار ان کے جوش و جذبے نے احتیاط پر مبنی مشورے پر سبقت حاصل کر لی۔ تو فیصلہ ہو گیا۔ جنگ شہر سے باہر شروع ہوئی، اور شروع میں تو ایسا لگا کہ سب کچھ مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے، وہ غالب آ رہے تھے۔ لیکن اس پوری جنگ کا نتیجہ، اس کا انحصار صرف ایک جگہ پر تھا، ایک بہت ہی اہم فوجی پوزیشن پر۔ وہ اہم مقام احد پہاڑ پر موجود ایک درہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ تعینات کیا، اور انہیں ایک بالکل واضح اور سخت حکم دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ ایک حکم سب کچھ اسی پر منحصر تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مسلمانوں کو جیتتا دیکھ کر قریش کا لشکر میدان سے بھاگنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر زیادہ تر تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی۔ وہ اپنا حکم بھول گئے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے دوڑ پڑے۔ حکم عدولی کے اسی ایک لمحے نے مسلم فوج کی پشت کو بالکل غیر محفوظ کر دیا۔ دشمن کے ذہین کمانڈر خالد بن ولید اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر دیا، اور جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ پیچھے سے ہونے والے اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں مکمل افراتفری پھیلا دی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، بھگدڑ مچ گئی، صفیں ٹوٹ گئیں، اور بھاری جانی نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس سے شدید افراتفری اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بہت سے صحابہ کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ گئے۔ لیکن یہ وہ لمحہ تھا جہاں اصل قیادت سامنے آتی ہے،
خود زخمی ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے۔ آپ نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں اپنے گرد دوبارہ جمع کیا، اور جنگ کے بعد انہوں نے کسی کو ملامت نہیں کیا بلکہ ہمدردی دکھائی۔ آپ نے اس شکست کو ایک تصویراتی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا۔ اس طرح انہوں نے شکست اور مایوسی کے ایک لمحے کو ہمت اور حوصلے کے ایک لازوال سبق میں بدل دیا۔ اچھا، جنگ احد کے بعد کا جو وقت تھا وہ صرف ایک فوجی تجزیہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اس نے سچے مومنوں اور ان کے درمیان چھپے منافقین کے کردار کو بالکل واضح کر دیا۔ جو منافقین تھے انہوں نے اس موقع کو تانے دینے کے لیے استعمال کیا۔ وہ کہنے لگے، دیکھا، اگر ہماری بات مان لی ہوتی اور شہر میں ہی رہتے تو یہ سب نہ ہوتا اور تم لوگ مارے نہ جاتے۔ وہ اس شکست کو مسلمانوں کے دلوں میں شک اور مایوسی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس سچے مومنوں کا رد عمل کچھ اور تھا۔ جب انہیں خبردار کیا گیا کہ دشمن دوبارہ حملہ کر سکتا ہے تو یہ زخمی اور غمزدہ لوگ گھبرائے نہیں، وہ ثابت قدم رہے، اور ان کا جواب صرف ایک تھا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایمان کی یہی وہ مضبوطی تھی، عزم کا یہی وہ مظاہرہ تھا جس نے دشمن کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو اس سب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احد صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک بہت گہرا روحانی اور تصویریاتی سبق تھا، ایک ایسی بھٹی تھی جس نے سب کو آزمایا، اور اس سے جو اسباق نکلے وہ آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ ذرا ان اسباق پر غور کریں۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک واضح حکم کی نافرمانی کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح دنیاوی مال کا لالچ ایک بڑی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتی ہے کہ اصل کردار فتح میں نہیں بلکہ شکست کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ قیادت کا بھی ایک بہترین سبق ہے کہ ایک اچھا لیڈر غلطیوں پر شرمندہ کرنے کے بجائے اپنی ٹیم کو حوصلہ دیتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ اور شاید اس پورے واقعے کا سب سے طاقتور سبق خالد بن ولید کی شخصیت میں ہے۔ احد میں وہ دشمن کے سب سے ذہین کمانڈر تھے، مسلمانوں کی شکست کے ذمہ دار، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلاحیت کو پہچانا، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور آگے چل کر وہی خالد سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بنے اور اسلام کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار ہوئے۔ دشمن کے سب سے بڑے ہیرو سے اسلام کا سب سے بڑا مجاہد بننے کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ صلاحیت کو پہچاننا اور مستقبل پر نظر رکھنا کتنا اہم ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، آج کی دنیا میں اپنی زندگی کی جنگوں اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے احد کا کون سا سبق ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے؟ کیا وہ اطاعت اور نظم و ضبط کا سبق ہے، یا مادی لالچ کے خطرے کا، یا پھر ناکامی کے باوجود ہمت نہ ہارنے اور ڈٹے رہنے کی طاقت؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔